سر وہ میرا سوال افغانستان والا پھر رہ جائے گا. اس کے اوپر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جو افغانستان ہے نا، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں افغانستان کیا ہے. پہلے تو یہ بنیادی سوال ہے، کیا آپ کے ذہن میں افغانستان another country out of 200 countries in the world ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے افغانستان اس طرح کا پڑوسی ہے جس طرح کا انڈیا یا ایران ہے یا چین ہے، یا آپ کے لیے افغانستان کچھ اور ہے؟ میرے لیے ذاتی طور پہ میرے لیے افغانستان 200 ملکوں میں سے ایک ملک نہیں ہے. افغانستان صرف ہمارا پڑوسی نہیں ہے جس طرح کہ ایران ہے، جس طرح کہ انڈیا ہے، جس طرح کہ چین ہے. افغانستان میرا عکس ہے اور میں افغانستان کا عکس ہوں. ہم دونوں میں وہ رشتہ ہے جو ناخن میں اور انگلی میں ہوتا ہے. ہم دونوں میں وہ تعلق ہے ان بچوں جیسا جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی ایسے ہی رہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ میرا رشتہ، میری ہسٹری، ان کے ساتھ میرا بھائی چارہ وہ آج کا نہیں ہے، وہ صدیوں پر پھیلا ہوا ہے. آج اگر مجھے کوئی سمجھاتا ہے آ کے کہ افغانستان ایک ملک ہے تو یا الگ ملک ہے یا تم ایک الگ ملک ہو، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں بڑا ہوا تو ایسی صورت میں بڑا ہوا کہ جب افغان مہاجرین ہمارے ارد گرد تھے اور ہم انصار تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا ہم انصار ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. بھائیوں کو اس طرح دھکے دے کے نکالا جاتا ہے؟ انصار نے اس طرح مہاجرین کو دھکے دیے؟ ایک بات، افغانستان اور ہم اپنے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں بشرطے کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم واضح پالیسی ہو. اور وہ واضح پالیسی، میں پہلے یہ بات کہتے ہوئے جھجکتا تھا، لیکن اب میں شرح صدر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، مکمل غلط ہو. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم دونوں کے درمیان ایک قانونی اور دستوری معاہدہ نہیں ہوگا. کوئی ایک ایسی ڈاکومنٹ ہمارے درمیان نہیں ہوگی جس میں ہم دونوں اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بھائی ہیں. ہمارے نصیب، قسمت ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس کی شکل یورپی یونین والی بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. نمبر 1. نمبر 2، یہ آج کل پاکستان میں بڑا چل رہا ہے کہ جی ویزا 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 ویزا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی افغان کو پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہونی چاہیے. میں بالکل اس بات پہ، یہ حکومت اور ریاست کا کام ہے، وہ جو اگر ویزا لگا رہے ہوں تو ظاہر ہے سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن میں بالکل کسی افغان کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ویزا لے کے پاکستان میں آئے. آپ آج کی دنیا میں جب آپ کا انگوٹھا سب کچھ ہے، آپ کی آنکھیں بائیو میٹرک سسٹمز ہیں، آپ بائیو میٹرک سسٹم لگا دیں وہاں پہ. بھائی جو آ رہا ہے وہ آئے، افغانستان سے آنے والا وہ انگوٹھا لگائے اور انگوٹھے میں ایک وہ کہتا ہے میرا نام حبیب اکرم ہے، آپ لکھ لیں اپنے کمپیوٹر میں حبیب اکرم. تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارے بچے کون کون ہیں، آپ سب کچھ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب میں واپس جاؤں تو انگوٹھا لگا کے چلا. اس میں کیا پریشانی ہے؟ ضروری ہے جی ویزا ویزا ویزا؟ کیا ویزا؟ افغانستان کے لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کسی ویزے، پاکستان کے آنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2، افغانستان افغانستان ایک ہائیلی ریاست تھا، بفر سٹیٹ تھا بٹوین 2 میجر پاورز، سوویت یونین، بلکہ پہلے رشیا پھر سوویت یونین، اور ادھر سے انگلینڈ، پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ. آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان یہ ایک ہائیلی ریاست تھی. اب یہاں پر
وہاں پہ سوویت یونین نہیں رہا, وہاں پہ زار روس نہیں رہا, یہاں پہ امریکہ اور انگلینڈ اس طرح نہیں رہے. تو ہم دونوں کے درمیان وہ ہاسٹیلٹی کا تعلق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ افغانستان کہتا ہے کہ افغانستان میں بعض لوگ کہتے ہیں, بلکہ میں افغانستان گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے اٹک تک جو ہے نا وہ ہمارا ہے. اٹک تک؟ میں نے کہا, کہتے ہاں. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں سمجھتا اٹک تک. تو کہتا آپ کیا ڈیورنڈ لائن کو سمجھتے؟ میں نے کہا نہیں, میں تو سمجھتا ہوں لاہور بھی آپ کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آمو دریا بھی میرا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا کچھ لوگوں کو اس پہ ذرا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, اور خاص طور پر میرے افغان دوست جو ہیں ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو. میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ یا تو مجھ سے اپنی تاریخ الگ کر لیں, مجھے بتائیں کہ تاریخ کا یہ نقطہ تھا جہاں پہ تم اور میں الگ ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یا مجھ سے اپنا حال الگ کر لیں, یہ بتا دیں کہ آج سے تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یا تیسرا یہ ہے کہ آپ مجھ سے اپنا مستقبل الگ کر کے دکھا دیں. کوئی ایک نقطہ ہے آپ کے سامنے, 2500 سال کی لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے سکندر اعظم سے. اس مجھے لکھی ہوئی تاریخ میں ایک نقطہ تو بتا میرے بھائی کہ میں تجھ سے الگ ہوں. تو مجھے بتا مستقبل نہ تیرا محفوظ ہے نہ میرا محفوظ ہے ایک دوسرے کے بغیر. نہ حال میں ہم اطمینان سے رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر. تو اور میں تو ایک ہیں. یہ جو لوگ آتے ہیں نا بیچ میں, کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے, کوئی آتا ہے کہ جناب ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ آتے جاتے رہیں گے, ہم بھی آتے جاتے رہے ہیں صدیوں سے. یہ پہلی دفعہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ تو افغانستان سے حبیب اکرم تو الگ ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا, ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. لیکن ادھر لاہور کا حبیب اکرم اور کابل کا حبیب اکرم, آپ کو پتہ ہے یہ صدیوں سے ملے ہوئے ہیں. یہاں پہ بابر کا پایا تخت دلی تھا, بابر کی قبر کابل میں. یہ جلال آباد شہر جو ہے یہ جلال الدین اکبر کے نام پہ ہے. میرے جو بڑے ہزاروں سال پہلے بدھ تھے انہوں نے بامیان میں جا کے مجسمے بنائے تھے. ان کا ایک, میں آپ کو پتہ ہے لاہور کو ایک افغان کی بستی کہا جاتا ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے محلے حجویر سے اٹھ کے لاہور تشریف لائے تھے. جی سر بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور بڑی تفصیلی گفتگو کی. اور ابھی آپ نے چونکہ اگلے ہفتے کا بتا دیا ہے تو اگلے ہفتے ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ڈیرے میں تو نہ بلائیں, لیکن آپ سے ضرور اپنے 3 کے لیے جو ہے وہ یہ لیں. تو آپ کا سر بہت بہت شکریہ جی. حبیب اکرم صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. 3 کا ڈیرہ کی یہ دوسری قسط تھی. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.